الله أكبر الله أكبر. اعتراض کرنے سے پہلے اہمی وسویم دم بدامی جشتم دوا برتمانم شبیم کامیتت مغرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام کہ منشی دیو گن جس کا عملن کرتے ہیں وہ سندیش میرے ذریعے ان تک پہنچایا جاتا ہے اور ایشوانی کی جاتی ہے اور بڑے ہی بھاگیشالی ہوتے ہیں، بھاگیوان ہوتے ہیں۔ اسی بھاگیوان سے بھگوان بنا ہے، اسی بھاگیوان کو شارٹ کٹ میں بھگوان بول دیا جاتا ہے۔ بھاگیوان ہوتے ہیں وہ لوگ جس کو ایشور اپنے پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں تک ان کو چنتا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر اور رسول بنایا، اور اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے۔ ایودھیا میں بسنے والے فسادی تنظیم کے لیڈروں گجرات میں بیٹھ کر اپنی گندی راجنیتی چمکانے والوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی طرف سے آج تک کوئی بات انہوں نے نہیں کہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی۔ یہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے پڑھو اور دیکھو غور کرو اپنے اس اسلوب کو جو تمہارے مٹھوں میں رکھے ہوئے، جو ہمارے ان فسادی تنظیموں کے گھروں میں رکھے ہوئے، جن کے پوروج نے ان کو شاستر مانا، ان کو آدی گرنتھ مانا۔ آدی مینس پرانا، گرنتھ مانا آدی گرنتھ مانا، ان کے گرین مرتبہ پڑھوایا اس منتر کو کون؟ ابھی 2 روز پہلے، کل کو چھوڑ کر اس سے پہلے پرسوں کی تاریخ میں کہاں پر؟ لکھنؤ بارہ بنکی کے اندر اس منتر کو ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس پارٹی کے ایک نیتا نے بولا مولانا میں اس منتر کو اور سننا چاہتا ہوں۔ کہاں آ کے بیٹھا؟ وہ سامنے یہاں پہ بیٹھا اور آ کر بولا کہ مولانا بہت دنوں کے بعد ہم کو وید سننے کو ملا، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم کو وید پڑھ کر سنائیے۔ ہم نے کہا کہ کتنا سننا چاہیں گے؟ ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں۔ بولا جتنا ہو سکتا۔ اپنے باڈی گارڈ کو الگ کر دیا، سامنے کرسی لگا کر بیٹھ گیا۔ دبنگ گئی کون؟ بھارتی جنتا پارٹی کے ایک ودھائک، ایک دادا باہوبلی آ کر بیٹھ گئے۔ آخر میں ہم نے پوچھا کہ سر ہمارے میننگ نہیں بتاتے ہیں، بس شروع کر دیتے ہیں، آپ درگا پوجا سے بلانگ کرتے ہیں کہ آپ کو اور کوئی منتر ہے؟ بولا سر اور کوئی اتسو آ جاتا ہے تو بس صرف پڑھتے بتاتے نہیں، جیسے ہم لوگ نماز میں پڑھ دیتے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے، دوسری سورت پڑھتے، but we are not able to understand what اللہ سبحانہ و تعالیٰ said in this surah۔ اللہ نے اس سورت میں کیا بیان کیا ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، یا جب تک کوئی عالم دین آپ کو سمجھائیں گے نہیں تو you can't understand، you are not able to understand and consider۔ if you are educated person تو you can understand by the study، آپ مطالعے کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کو کسی کے ہیلپ کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ سر نوراتری ہوتی ہے، پوجا آرادھنا ہوتا ہے، سارے منتر پڑھے جاتے ہیں، وسودیو سوتم دیوم کنس چانور مردنم، یہ منتر ہم نے صدیوں گزر گئے، اس منتر کا شاید جانتا ہوگا، تب اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ آپ ہم کو پڑھیے، بتائیے، سمجھائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کے قرآن میں جو شلوک، قرآن میں جو آیت ہے وہ ہمارے ویدوں کے اندر بھی وہی بات ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہمارے قرآن میں بہت ساری باتیں وہ ہے جو آپ کے ویدوں کے اندر پائی جاتی۔ وہ بولا کہ یہ جلسہ مسلمان کا ہے، میں ایک ہندو ہوں اور میں ایک ودھائک ہوں اس وقت کا، بتائیے میں اس جلسے میں کیوں آیا ہوں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو ووٹ نہیں ڈالتے، لیکن تب بھی میں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں؟ مانوتا ہے، انسانیت کا رشتہ،
بتا دیجئے انسانیت کا رشتہ آپ کے قرآن میں کہاں ہے، آپ کے احادیث میں کہاں ہے اور ہمارے گرنتھ میں کہاں؟ میں اس کو جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے 3 منتر اور شلوک پڑھ کر ان کو سمجھائے اور ہم نے ان کو بتایا۔ ہم نے کہا کہ کون سی گرنتھ ہے آپ کے گھر میں جو ڈیلی پڑھا جاتا ہے؟ بولا ہماری ماتائیں اور ہمارے ابا پڑھتے ہیں، ہمارے ماتا پتا پڑھتے ہیں شریمد بھگوت گیتا۔ ہم نے کہا کہ اٹھائیے شریمد بھگوت گیتا کا بہت مشہور منتر ہے، ہم نے پڑھ کر آپ کے گرو جی کو بھی بتایا تھا اور آپ کو بھی بتاتے۔ پڑھیے آپ، صاف صاف لکھا ہوا ہے، اہنسا ستیم کرودھ ہستیاگا شانتی رپیشنم دیا بھولیش ولولوپ تب بھیری چاپلا۔ بلا مطلب کیا؟ ہم نے کہا کہ غصہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، غصے کو کنٹرول میں کرو، کسی کے اوپر تھوکو مت، کسی کے اوپر کیچڑ مت اچھالو۔ ہم نے کہا کہ یہ پڑھیے، ہم نے کہا کہ اور پڑھیے آپ، اور آگے جائیے سر آپ کو ملے گا۔ بھشنڈ کاک کا ترجمہ کرتے ہوئے وید ویاس جی نے کہی یہ بات، یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھانکوں۔ وید کو، پران کو، قرآن کو، دھرم شاسترا کے اوپر میں بحث نہیں کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ انسان کا بیڑا پار ہوگا، انتم جگت گرو کی پیروی کرنے پر ان کا بیڑا پار ہوگا۔ یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھو، وید پران سنت مت بھانکو، تب لگ جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی۔ وہ اخیر میں کیا بولا؟ مشاعرہ بھی تھا وہاں، نعتیہ، حمدیہ، منقبتی مشاعرہ بھی تھا، ادھر شوق ہوتے لوگوں کو، لیکن ایک مقرر کو رکھتے تو مجھے تقریر کرنے کے لیے انہوں نے رکھا۔ وہ بیٹھ کر 1 گھنٹے تک تقریر میں تقریباً 30 اشلوک ایشور کے بارے میں، 30 اشلوک اور منتر صرف ویدوں سے ہونا چاہیے، ہم نے ان کو سنایا۔ اندین اخیر میں یہ ہمارے ہتھیلی کو چوم کر کے گیا، یہاں پہ بوسہ دے کر کے گیا۔ ایسا چو بیٹھا ہو بولا کہ مولانا، یہ مولانا کو کہاں سے اٹھا کے لائے، کہاں سے اٹھا کے لائے؟ ان کو ہمارے ایشور کا وردان ہے، ہمارے ایشور کے طرف سے وردان ہے۔ جس انداز میں انہوں نے ہم کو سنایا، ہمارے ہندو بھائی پنڈت بھائی پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھاتے یا سمجھتے نہیں، وہ پڑھیں گے، شروع کر دیں گے، بھجن شروع کر دیں گے، منترا شروع کر دیں گے، اس کا میننگ چاہے اس کو معلوم ہونا، اس کا میسج کیا جا رہا وہ معلوم ہونا۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے آپ نے لوگوں کو سمجھایا اور بتایا۔ اللہ کی طرف سے وحی کی گئی 40 سال کی عمر میں، لیکن 40 سال سے پہلے کفار مکہ کے بیچ میں، ابو جہل کے بیچ میں، ابو لہب کے بیچ میں آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری اور آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ 40 سال کی عمر میں کیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ میرا حضور کا بچپنا میں شارٹ ٹائم پہ بولنے کی کوشش کروں گا، چونکہ ابھی ایک کتاب آئی محمد کی طرف سے، ایک ہمارے قذاب، ایک جھوٹے، ایک لعین کی طرف سے، اس میں محمد کا 2 مرتبہ نام ہے۔ قانونی اعتبار سے اس کتاب کا کیا مقام ہے اس ملعون اور اس قذاب کا، میرے پاس وہ کتاب پہنچ چکی، اس وقت میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ جب پوری کتاب میں پڑھ چکوں گا تو اس کتاب میں کہاں کہاں پر کیا کمی ہے وہ میں بتاؤں گا۔ اس میں انہوں نے اعتراض کیا محمد رسول اللہ کے معراج جانے پر اعتراض کیا کہ ایک انسان معراج کیسے جا سکتا ہے، معراج کا سفر کیسے کر سکتا ہے، فلک جھپکتے ہی وہ منٹوں سیکنڈوں میں کیسے جا سکتا۔ اس ملعون کو، اس نالائق کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک who everything in the world, because Allah made this world, Allah created the all creatures of the world. اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی سرو شکتیمان ہے، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اور اللہ کیسے لے کر کے گئے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، قدرت رکھ سکتا۔ 1 سیکنڈ کیا، 1 سیکنڈ کا 100 حصہ کیجئے، اس 100 حصے میں بھی اللہ پوری دنیا کا سیر کرانے پر قادر ہے۔ اللہ کچھ بھی کر سکتا، وہ اللہ ہے،
وہ مالک و مختار ہے، وہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا رکھوالا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا اگر سفر کروایا ہے تو تمہارے کسی منتری کے ذریعے نہیں، یا تمہارے کسی پاورفل انسان کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سفر کروایا۔ معراج کے سفر پر اعتراض، معراج کے سفر پر اعتراض، بتائیے کہ نبی کو کیسے ساتواں آسمان معراج تک اور مسجد بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک، یعنی مکہ المکرمہ سے لے کر فلسطین تک کیسے سیکنڈوں کے اندر وہ سفر کر دیا؟ میں تو کہتا ہوں کہ پوچھو اپنے ان گروؤں سے جن کے مٹھوں میں بیٹھ کر تم درس لیتے ہو، تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا جاتا ہے۔ ان کی کتاب میں یہ بات کہی گئی، اشواشب ماروہا، تیز رفتار بجلیوں سے بھی کہیں زیادہ رفتار ان کی سواری کی ہوگی۔ اشواشب ماروہا دیوتم جگت پتی اسینا سدود امن، اس طرح یس پرواہی جو ان کی سواری اونٹنی کی ہوگی، ان کی سواری خچر کی ہوگی، ان کی سواری براق کی بھی ہوگی۔ اشواشب ماروہا، پوچھو نا اپنے اپنے ان لال مجفر خداؤں سے جن کے ہاتھ پر تم نے ایمان لایا، جن کے ہتھیلے پر تم نے ان کو وصیت کی ہے میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو تم اگنی دینا۔ میں اس لیے زیادہ تذکرہ کر رہا ہوں اس کے بارے میں، ہم ان کا قلع قمع تو نہیں کر سکتے، ہم اس کا سر تن سے جدا تو نہیں کر سکتے، انڈین کانسٹیٹیوشن ہمیں پرمیشن نہیں دیتی، لیکن ان کے غلط عقیدوں کا نوارن کر سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا ڈھاسنوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے مٹھ کے، ہمارے سادھو سنتوں سے اگر محمد گئے ہیں معراج پر تو ان کی سواری کا تذکرہ آپ کے گرد میں موجود ہے، اٹھاؤ دیکھو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے، کون کہتا؟ پرماتما کہتا، اور قرآن میں ہی نہیں کہتا۔ مٹھ میں بیٹھے ہوئے نرسنگانند جی اپنے اس بے وقوف اور اپنے اس پاگل اور اپنے اس راکشس، اپنے اس ششیہ کو سمجھائیے اور کہیے کہ اگر سفر معراج پر گئے تو ان کی سواری کا تذکرہ ہمارے گرنتھ میں موجود ہے۔ بے وقوف، اور لکھا اشواشب ماروہا، نظروں سے بھی زیادہ ان کی رفتار ہوگی ان کی سواری کی۔ اشواشب ماروہا دیودتم جگت پتی، کون لے کر آئے تھے اس کو دیودتم، دیو کے ذریعے سے انہیں دیا گیا تھا، یعنی اللہ کے طرف سے حضرت جبرائیل آئے محمد رسول اللہ کے پاس اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ محمد چلیے آج سفر ہے آپ کا۔ دیودتم جگت پتی، قرآن سے تذکرہ نہیں، قرآن سے حوالہ نہیں دے رہا ہوں، بلکہ تمہارے ان خداؤں کی کتابوں سے حوالہ دے رہا ہوں جو آج بڑے شد و مت کے ساتھ بدنام کرنے لگے ہیں نبی کی پوتر زندگی کو۔ سب سے پہلا اعتراض ان کا اسی پر سفر معراج پر ہے، اس کتاب میں، اور اس کتاب میں پتا کتنے 19 چیپٹر ہے، 19 چیپٹر میں سے 2-3 چیپٹر اپنی تاریخ میں لکھا ہے وہ بندہ، وہ ملعون، وہ مکذوب، وہ کذاب، اپنی تاریخ میں کیا لکھتا ہے؟ میں I went to Saudi Arab when I used to work in Saudi Arab، جب ہم سعودی عرب میں کام کرتے تھے، جب ہم انڈا کھاتے تھے، انڈا کھانے کا تذکرہ کتاب میں کیا، اور ہم اس کتاب کو اس لیے لکھ رہے ہیں، اس کا حوالہ کیا ہے؟ اس کا حوالہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ویب سائٹ سے لے کر، فیس بک سے، واٹس ایپ سے، ویب سائٹ سے لے کر ہم نے نالج جمع کیا، اور سب سے زیادہ جھوٹ بھرا ہوتا ہے تو فیس بک میں بھرا ہوتا، سب سے زیادہ جھوٹ بھرا ہوتا ہے تو واٹس ایپ میں بھرا ہوتا، سب سے زیادہ جھوٹ اگر کہیں پر بھرا ہوا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جھوٹ کا
پلیٹ فارم کوئی ہے جو سوشل میڈیا ہے آج کے زمانے میں، اس سوشل میڈیا کو پڑھ کر تم کیا بولے؟ ہم انڈا کھا رہے تھے سعودی عرب میں، ہم کو دھکا دے دے کر نکال دیا۔ تم جیسے منحوس عقیدے والے کو، تم جیسے غلط ایسی مانسکتا رکھنے والے انسان کو دھکے مار کر نہیں، ٹکلا بنا کر بھیجنا چاہیے سعودی عرب سے۔ وہ تو تم صحیح آ گئے ہو، اور آ کر کے یہاں پر کسی مضبوط کتاب کا حوالہ نہیں۔ جہاں تک میں ابھی تک پہنچا ہوں اس کتاب کو پڑھ کر، تو اس کتاب میں زیادہ کوئی مضبوط اوتھینٹک بک سے حوالہ نہیں، اور بہت ساری اوتھینٹک بکس ہیں دنیا کے اندر، انسائکلوپیڈیا ہے، اس کو پڑھتے، اس کے ذریعے سے اعتراض کرتے، لیکن انسائکلوپیڈیا کھول کر دیکھا تو وہاں پر نبی کی تاریخ، 100 بک، 100 مہاپروشوں کی کتاب، وہ کتاب اٹھا کر دیکھا تو پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ کی تاریخ، and he was بھائی بس آپ لوگ بیٹھے ہیں تو میں تقریر کر رہا ہوں، یہ ٹائم تو تقریر کا نہیں ہوتا، اس میں کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ مقرر کیا بول رہا، وہ خود نیند بھی ہوتا۔ نیند ایک ایسی چیز ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا رات میں بھور کے ٹائم میں، وہ نیند کی ہی وجہ سے ہوتا، اور نیند پر کسی کا قبضہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ آپ کے سامنے ہوں، طبیعت بھی تھوڑی سی ویسی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ بات ہمارے نبی کی ہے، بات ہمارے قرآن کی، بولنا پڑے گا۔ اتنے سارے میڈیا والے بھائی صاحب آئے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ کور کر رہے ہیں، تو کم سے کم ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تک صحیح پیغام چلا جائے۔ تو 19 چیپٹر میں اپنی کتاب جو اس نے لکھی، کیا اس کتاب کا نام رکھا؟ محمد علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر محمد، اور اللہ سے لے کر محمد تک اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی 2 مرتبہ محمد کا نام لیا۔ اس کے اندر 19 چیپٹر قائم کیے۔ 19 چیپٹر میں سے سب سے پہلے چیپٹر میں 1 2 3 اپنی تعریف بھر دی کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور حوالہ کیا دیا ہے ویب سائٹ کا، کوئی مضبوط اوتھینٹک بک کا بھی نہیں۔ ارے میں کہتا ہوں کہ اگر تم ویب سائٹ کو نہیں، تم انسائکلوپیڈیا دیکھتے تو ہمارے نبی کی صداقت، اور تم اگر اپنے شاستر کو محمد رسول اللہ کی صداقت، بلکہ 100 بک میں ایک بات لکھی ہے کرسچن رائٹر نے، اس کرسچن رائٹر نے دیکھا کہ ہم نے نوشیروان کی عدالت کو ہم نے دیکھا کہ نوشیروان عادل بادشاہ تھا، لیکن وہ بھی پکشپات کرتا تھا۔ ہم نے رستم اور اسفندیار کی طاقت کو، ہم نے ان کی پہلوانی کو بھی دیکھا، لیکن محمد رسول اللہ کی جب پہلوانی دیکھی تو ان کی پہلوانی ایک الگ تھی۔ کون سی کتاب میں کرسچن میں لکھتا ہے، اور یہ بھی لکھتا ہے کہ ہم نے بڑا بڑا فلسفے کو دیکھا، ہم نے سقراط کو دیکھا، ہم نے افلاطون کو دیکھا، اور ہم نے بڑے بڑے فلسفر کو دیکھا، ماہر ارضیات کو، ماہر نباتات کو ہم نے دیکھا، لیکن جب ہم پہنچے ہیں ہم نے سارے انبیاء کرام کو بھی پڑھا۔ انہوں نے پڑھا نوح علیہ السلام کی تاریخ انہوں نے ذکر کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی تاریخ ذکر کی، حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھی، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخ میں سے ایک تاریخ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے مہان تھے، اتنے مہان تھے کہ ہواؤں پر، جناتوں پر، تمام کے تمام مخلوقات پر ان کی حکومت تھی۔ یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں، اس زمین پر 4 بادشاہ ایسے گزرے جن کی پوری دنیا میں حکومت رہی، سورج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اتر سے لے کر دکن تک، پورب سے لے کر پچھم تک، وہ 4 بادشاہ گزرے۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے، 2 بادشاہ نان مسلم تھے، مشرک تھے۔ مسلمان بادشاہ میں سے ایک کا نام حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، جو نبی بھی اور رسول بھی تھے، انہوں نے ہی بیت المقدس کو وہاں پر اسٹیبل کیا تھا۔ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی،
जानवरों पर भी इनकी हुकूमत थी। और दूसरा बादशाह सिकंदर जुल्करनैन, जिसने दीवार चीन को बनाया, याजूज माजूज को पाट दिया, उस दीवार को बनाया। अभी तक ये मजबूत ये साबित नहीं हो पाया है कि वो दीवार कहां पर, लेकिन वो दीवार उन्होंने बनवाई। अल्लाह का नेक बंदा था। कुरान करीम में असहाबे कहफ के वाक़ये में, सूरे कहफ में इनका तज़किरा मौजूद है। 16वें पारे के अंदर यसअलूनक अन ज़ुल्क़रनैन, यहूदियों ने 3 सवालात किए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि रूह क्या है, असहाबे कहफ कौन है, सिकंदर जुल्करनैन कौन। तो असहाबे कहफ का तो आपको पता कि वो नौजवान थे जो अपने बादशाह, जालिम बादशाह के सामने में डटकर मुकाबला करके अपने गांव को छोड़कर अपने दूसरे किसी बायाबान जंगल में चले गए। वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। वो लेकर निकलकर 6-7 लोग थे वो नौजवान। उनका वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया था यहूदियों के जरिए से कि पूछिए ये नबी है तो ये बताएगा कि असहाबे कहफ कौन थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए से जो 3 सवाल किए थे, एक असहाबे कहफ का, एक रूह के बारे में कि व्हाट इज रूह, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूह, रूह क्या है। यसअलूनक अनिर रूह, अल्लाह ने वही के जरिए बताया, कह दो कि रूह मेरा आर्डर है, मेरा हुक्म है रूह। आज तक कोई रूह को छू नहीं पाया, कोई पकड़ नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया। और तीसरा सवाल था जुल्करनैन के बारे में कि बताओ मोहम्मद, अगर मोहम्मद नबी है तो पूछो मोहम्मद से कि जुल्करनैन कौन। जुल्करनैन एक ईमानदार बादशाह था, मुस्लिम बादशाह था, पूरी दुनिया में हुकूमत थी। तो 4 बादशाह, एक हजरत दाऊद और दूसरा सिकंदर जुल्करनैन, ये 2 बादशाह मुस्लिम, पूरी दुनिया में हुकूमत। और 2 बादशाह और बुख्ते नस्सर बाद में पूरी दुनिया में हुकूमत थी, काफिर था, मुशरिक था। और उनसे पहले नमरूद, पूरी दुनिया में नमरूद की हुकूमत थी। ये 4 बादशाह जिनकी पूरी दुनिया में अभी तक हुकूमत रही, यानी पूरी दुनिया में, पूरे इस वर्ल्ड में 233 और 200 से अधिक मुल्क है पूरी दुनिया में। इस पूरी पृथ्वी पर जिनकी हुकूमत थी, इस पूरे बल्कि अर्थ-लोक में, इस जमीन पर जिनकी हुकूमत थी, पूरी जमीन पर, वो 4 बंदा, 2 मुसलमान और 2 नॉन मुस्लिम, 2 गैर मुस्लिम बादशाह, एक बुख्ते नसर और एक नमरूद। ये गैर मुस्लिम है। नमरूद का जमाना कब है आप जानते मेरे भाइयों, मेरे साथियों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के जरिए से पूरी दुनिया को चैलेंज किया। उन्होंने द 100 बुक में लिखा है कि हमने हजरत दाऊद की जिंदगी पढ़ी, उस अंग्रेज में लिखा कि हमने हजरत सुलेमान की जिंदगी पढ़ी, हमने हजरत ईसा की जिंदगी पढ़ी। हजरत ईसा को अल्लाह ने यह वरदान, अल्लाह की तरफ से मौजज़ा दिया हुआ था कि वो जब भी किसी अबरस, जब भी किसी कोढ़ी की बीमारी पर हाथ फेर देते थे वो शिफायाब हो जाता था। और भी सहाबा किराम हजरत मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजुओं में ताकत दी थी। और भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती से नवाजा था। हजरत इब्राहिम को हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह का खिताब दिया गया था। सबकी किताबें पढ़ी, सबके औसाफ उन्होंने पढ़े, लेकिन आखिर के अंदर उन्होंने ये कहा मजबूर होकर, आखिर में ये कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर इस कायनात में कोई इंसान महान नहीं है। कौन कहता है? नरसिंहानंद जी। ये समझाओ इस रिजवी को, इससे ज्यादा अकल रखने वाला वो क्रिश्चियन राइटर, वो कसम खाकर कहता है कि मैं आज तक तो अफलातून से मानूस था, मैं आज तक तो अल-बैरूनी से मानूस था, मैं आज तक तो इमाम गज़्ज़ाली की तारीख से मानूस था, मैं आज तक तो नौशेरा के अदालत से मानूस था। लेकिन जब मोहम्मद की पूरी जीवनी आई, जब मोहम्मद की मदीने में बचपन की जिंदगी नजर में आई, जब इनके माँ बाप की कुर्बानियां नजर में आई, जब इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब की सखावत नजर में आई, और जब तक इनके
بلکہ محمد کی شرافت اور ان کا بچپنا نظر میں آیا جب ہم نے دیکھا کہ محمد وہ انسان نوشیروان کا ذکر اور ان سے پہلے رستم اور اسفندیار کا ترجمہ ان کے بائبل کے اندر موجود ہے صرف، لیکن جب اس کرسچن رائٹر نے دیکھا کہ محمد کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں، محمد کا تذکرہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی ہے، صحیح ستہ میں بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، اس سے اور دو قدم آگے بڑھ جائیے، سریانی زبان کے اندر ہے، وَاللَّهُ زَنْجَمَيْن دِيوْدَن بون مدینہ، وَاللَّهُ زَنْجَمَيْن دِيوْدَن بون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بائبل کے اندر ہے، فارقلیت کے اندر ہے، بائبل کے اندر فارقلیت کہا گیا، اور ہمارے بھارت کے اندر گوتم بدھ سدھارتھ کے دھرم بدھسٹ نے محمد رسول اللہ کو میترا کا خطاب دیا، تو وہ کرسچن رائٹر مجبور ہوتا ہے محمد کا تذکرہ کرنے پر، کیا یہ وہ انسان ہے جن کا تذکرہ بیدات میں ہے، یہ وہ انسان ہے جن کے باپ کا تذکرہ مہابھوشیہ پران کے اندر ہے، مہابھوشیہ پران کے اندر ہے، انتم مہرشی کا تذکرہ کلکی پران کے اندر ہے، بھاگوت پران کے اندر ہے، اور ان کی پیدائش کا جگہ کا نام بھی بتایا گیا، انشمبل گرام گکھیا سبراہمانیا سکہاتمنا بھگنے وشنو یششا کلکی پرادر بھوشیتی، اور انہوں نے 100 آدمیوں میں سے چن کر محمد کا نام سب سے پہلے نمبر پر ڈال دیا اور کہا کہ محمد حقدار ہے، سب سے پہلے نمبر پر ان کا نام آنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ محمد کا تذکرہ تقریباً 20 بڑے دھرم گرنتھوں کے اندر ہم نے پایا۔ میرے بھائیوں، جب تک ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو یہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جو کتاب لکھ دی وہ کتاب پڑھ کر لوگ ہم کو قبول کریں گے۔ پتا اس کتاب کی قیمت کتنی رکھی انہوں نے؟ اس کتاب کی قیمت انہوں نے 500 روپے رکھی، 500 روپے، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم اس کتاب کو اس لیے لکھے ہیں، ہم اس کتاب کو کسی کی بھاوناؤں سے کھیلنا نہیں چاہتے، میں خود اس پر کیس کروں گا، میں اس پر کیس بک کروں گا۔ بھارت کے سمویدھان آرٹیکل نمبر 93 کے تحت کیس بک ہوتا ہے اس کے اوپر، اور یہ کیس بک کروں گا، میں پہلے پڑھ کروں، پوری کتاب پڑھ لوں۔ اما عائشہ سے نکاح 9 سال کی عمر میں بھی اس پر ٹپڑی 11 شادی کی، اس کا تو ایکسپلین ہم نے کیا ہے کہ کیوں 11 شادی کی، لیکن اما عائشہ سے نکاح کی تو اس پر ٹپڑی، ایک 9 سال کی بچی سے آپ نے نکاح فرمایا۔ 54 سال کے آدمی نے 9 سال کی ایک بچی سے کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ ابھی ہم تلنگانہ ایک پروگرام میں گئے، تلنگانہ، تو اس پروگرام کے جو مینیجر کنوینر تھے اس کا بیٹا آیا ہمارے پاس، لہیم شہید، ہٹا کٹا، موٹا تگڑا، تازے بوڈی کا مالک تھا وہ جیسے آیا ہمارے پاس تو سلام کیا، وہ بولا کہ سر I want to take a selfie، I want to take a selfie، ہم ایک سیلفی لینا چاہتے ہیں۔ سیلفی کا زمانہ چل گیا، موبائل یوز کر رہے، پیگاسس جاسوس آ گیا آپ کے بھارت میں، پیگاسس، اس کے اوپر بھی میں ایکسپلین کروں گا، پیگاسس جاسوس کے اوپر پوری ہسٹری کو بتاؤں گا آپ کو۔ پیگاسس اسرائیل، انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا، اور وہ ایسا سافٹ ویئر ہے، آپ کا یہ موبائل ہے، آپ موبائل کو بند کر کے، آپ اپنے موبائل کو سوئچ آف کر کے اگر اپنے گھر پہ رکھ دیے، لیکن وہ پیگاسس ایسا سافٹ ویئر ہے کہ آپ نہا رہے ہیں، آپ باتھ روم میں گئے ہیں، آپ برش کر رہے ہیں، آپ بالکل کبھی غسل خانے میں جا کر کپڑے اتار کر بھی بہت سے لوگ نہاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ایسی عادت ہے، سیپریٹ ہے تو نہاتے ہیں، تو آپ اگر موبائل لے کر خدا رخواستہ چلے گئے تو آپ کا کیمرہ آن ہو جائے گا۔ وہ پیگاسس ایسا سافٹ ویئر ہے کہ وہاں کی ایک کمپنی اسرائیل کی، اس نے اس کو بنایا، اور وہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے کسی کے بھی موبائل میں کوئی میسج ڈال سکتا ہے، اور وہاں سے وہ بیٹھ کر آپ کے موبائل کو یوز کر سکتا ہے۔ آپ کا موبائل بند ہے لیکن آپ کا کیمرہ چالو، آپ کو پتا بھی نہیں، آپ کا ویڈیو ریکارڈ ہو رہا، آپ اپنے جی میل میں پاسورڈ لگائے ہوئے،
پاسورڈ لگاؤ، فلاں 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 پاسورڈ. آپ کے پاسورڈ کے بغیر، آپ کے موبائل کو ہیک کیے بغیر، جانے بغیر، ہاتھ لگائے بغیر کوئی یوز نہیں کر سکتا. آج سب کے موبائل میں پاسورڈ لگا ہوا ہوتا، پتہ نہیں کیوں لگا ہوا ہوتا، اندر پتہ نہیں کیا بھرا ہوتا. ہمارے موبائل میں پاسورڈ ہی نہیں. ہمارے موبائل میں آپ کو پاسورڈ نہیں ملے گا. سب کے موبائل میں پاسورڈ. سوچتے ہیں کیا پاسورڈ لگا دیا ہو ہم تجوری بنا لی. لیکن پیگسس سافٹ ویئر کے ذریعے سے آپ کے اس پاسورڈ کو بھی ہیک کر کے آپ کے جی میل میں گھس کر 2-4 آتنواد والا میسج ڈال کر اور پھر وہاں سے دوسرے کہیں پاکستان بھیج کر آپ کو اگلے دن گرفتار کیا جا سکتا اور آپ کو پتا بھی نہیں. 121 لوگ بھارت کے کوٹھاری کان کے جتنے بھی لوگ تھے ان تمام کو پیگسس کے ذریعے سے میسج کہاں بھیجا؟ القاعدہ کے پاس. میسج کہاں بھیجا؟ ISIS کے پاس. انڈین اسلامک ٹیررزم جو ہے ایسا ایسا نام دے دیتے ان کے ذریعے. اور آپ کو پتا ہی نہیں کہ میرے موبائل میں واٹ از ہیپننگ ان مائی موبائل، بیکاز یو ڈونٹ نو، یو ڈونٹ امیجن آف دیٹ. آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. لیکن آپ کے موبائل میں میسج آ رہا ہے، جا رہا ہے، فارورڈ ہو رہا ہے، اور آپ کے ای میل میں، آپ کا واٹس ایپ میں، آپ کے فیس بک یوز کیا جا رہا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. پیگسس. اور بھارت کے اندر بھی ایسا ہوا. بھارت کے گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں جب جانے کی ضرورت پڑی، چونکہ ایپل، اب اس کو کیسے کیا کیا جائے. ایپل آئی فون جس کو بولتے ہیں، یہاں آئی فون نہیں ہے، کسی کے پاس ہو بھی سکتا ہے. تو ایپل آئی فون موبائل کی دنیا کا مہاراجا. اس آئی فون ایپل قیمتی ہوتی 50,000 60,000 70,000 30-35,000 سے تو شروعات ہوتے اس کے سیٹ. بیٹری پرابلم ہوتی اس میں، ہم نے سنا ہے. جہاں تک ہمارے پاس ایک تھی، ہمارے وہ گھر پہ رکھی تھی، ہم یوز نہیں کر رہے اس کو، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اس موبائل کی جو قیمت ہے کس وجہ سے ہے کہ اس کا سیکیورٹی بہت ہارڈ ہے. اگر آپ اس کی آئی ڈی، اس کی پاسورڈ بھول گئے تو وہ ڈبہ ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ سب موبائل کا تو پاسورڈ آپ بھول گئے تو چلے بھائی کمپیوٹر میں ڈال دیجئے، اس کو توڑ لیجئے، وہ کر کے ہو جاتا. لیکن آئی فون کا نہیں ہوتا. لیکن وہ پیگسس ایسا سافٹ ویئر ہے کہ آئی فون کے سیکیورٹی کو بھی ہیک کر لیا اسے. تو ایپل کمپنی نے اس کے اوپر کیس کیا. تو ہمارے بھارت کے سپریم کورٹ میں جب سرکار کو جانا پڑا تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم نے پیگسس سافٹ ویئر کو لیا ہے